پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کے پیش نظر انڈیا نے صبح پاکستان لائن آف کنٹرول پر کی خلاف ورزی کی اور پاکستان پر گولہ باری کی، جس کا پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں انڈیا کی چیک پترا پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ لائن آف کنٹرول پر جو انڈیا نے خلاف ورزی کی تھی، یہ منڈل سیکٹر کے قریب کی گئی تھی، اور اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو خطرہ ہے جنگ کا، اس کے لیے انڈیا جو ہے وہ 24 سے 36 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ جنگ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کی طرف سے ورکنگ باؤنڈری پر جو کسان ہیں گندم کی کٹائی کر رہے ہیں ظفروال، سیالکوٹ، ناروال، شکرگڑھ سیکٹر میں، تو یہاں پر ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ جلد سے جلد اپنی فصلوں کی کٹائی جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ اس سے پہلے ایک دن پہلے انڈیا نے اپنے کوارڈ کاپٹر ڈرون کے ذریعے جاسوسی کی کوشش کی تھی، جس کو پاک فوج نے ناکام کیا، اور دونوں کوارڈ کاپٹر انڈیا کے کوارڈ کاپٹر ڈرون جو ہے وہ مار گرائے تھے۔ تو آج صبح انڈیا نے LOC کی خلاف ورزی کی، جس کا بھرپور پاک فوج نے جواب دیا اور چیک پترا پوسٹ کو تباہ کیا۔ انڈیا پہلگام کو جواز بنا کر 24 سے 36 گھنٹے میں حملہ کر سکتا ہے۔ انڈیا کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ امریکہ نے پاکستان اور انڈیا پر زور دیا ہے کہ دونوں ممالک کشیدگی نہ بڑھائیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو جلد ہی اپنے انڈین اور پاکستانی ہم منصب سے رابطہ کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ۔ پہلگام حملے کے رد عمل، طریقہ کار، اہداف اور وقت کا تعین کرنے میں مسلح افواج کو مکمل آپریشنل آزادی ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی۔ پاکستان انڈیا کشیدگی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے تعلیمی اداروں میں سول ڈیفنس تربیت کا آغاز۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جاری کشیدگی کے پیش نظر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں شہری دفاع کے محکمے نے ممکنہ جنگی حالات سے نپٹنے کے لیے مختلف تعلیمی اداروں میں طلباء زندگیاں بچانے کی تربیت دینے کے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ اس تربیتی پروگرام میں ابتدائی طبی امداد، پناہ گاہوں کا استعمال، بمباری یا گولہ باری کے دوران حفاظتی تدابیر سے متعلق بتایا گیا۔ پاکستان انڈیا کشیدگی ورکنگ باؤنڈری کے قریب پاکستان حدود میں کاشتکاروں کو گندم کی کٹائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ انڈیا اور پاکستان کے مابین حالیہ کشیدگی کے اثرات لائن آف کنٹرول کے بعد ورکنگ باؤنڈری پر بھی دکھائی دینے لگے ہیں۔ ورکنگ باؤنڈری کے قریب پاکستان حدود میں واقع دیہات کے رہائشیوں کا کہنا ہے اگرچہ ابھی تک وہاں پاکستانی افواج کی نقل و حرکت نظر نہیں آئی، لیکن حکام نے انہیں گندم کی کٹائی کا عمل جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سپریم کورٹ نے مبینہ آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواستیں غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نپٹا دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امی الدین خان کی سربراہی میں قائم 5 رکنی آئینی بینچ نے مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے تشکیل دیے گئے کمیشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس امی نے ریمارکس دیے کہ آڈیو لیکس کمیشن غیر فعال ہو چکا ہے، جس کے بعد یہ کیس تو غیر مؤثر ہو چکا۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ آڈیو لیکس کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائزی سر ریٹائرڈ ہو چکے، جبکہ کمیشن کے دیگر 2 ممبران اب سپریم کورٹ کے جج ہیں۔
پہلگام واقعے کی تحقیقات کی بجائے مودی سرکار پاکستان پر الزام لگا رہی ہے۔ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ نریندر مودی کی جارحیت نے پاکستان قوم کو متحد کر دیا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ پہلگام واقعے کے بعد تحقیقات کے بجائے مودی سرکار ایک بار پھر پاکستان پر الزام لگا رہی ہے۔ منگل کے روز جاری بیان میں عمران خان نے پہلگام واقعے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب پلوامہ فالس فلیگ آپریشن کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی پاکستان نے انڈیا کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی تھی، لیکن انڈیا کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات کی بجائے مودی سرکار ایک بار پھر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1.5 ارب کی آبادی والا ملک ہونے کے ناطے انڈیا کو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہلائے جانے والے اس خطے کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی اہمیت پر زور دیا، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی قراردادوں میں دی گئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ذیلی فارم 47 کے نتائج کے ذریعے مسلط کی گئی حکومت نے قوم کو تقسیم کر دیا تھا، لیکن نریندر مودی کی جارحیت نے پاکستان قوم کو متحد کر دیا۔ امریکہ کا پاکستان اور انڈیا سے کشیدگی کم کرنے پر زور۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے امریکی حکومت پاکستان اور انڈیا دونوں سے رابطہ کر رہی ہے۔ منگل کے روز پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ پاکستان اور انڈیا سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور دونوں ممالک پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ کشیدگی نہ بڑھائیں۔ ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ مارکو روبیو آج یا کل اپنے پاکستان اور انڈین ہم منصبوں سے بات کریں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان کے مطابق مارکو روبیو نے دیگر قومی رہنماؤں اور وزرائے خارجہ پر بھی زور دیا وہ بھی اس مسئلے پر پاکستان اور انڈیا سے رجوع کریں۔ انڈیا پہلگام کو جواز بنا کر اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے، یہ کہنا ہے عطا اللہ تارڑ کا۔